اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو بیچتے وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو۔ کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے اس کی دلی رضامندی کے بغیر جائز نہیں۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بعض اوقات بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرے۔ تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی ادائیگی میں اچھا معاملہ کرنے والے ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 صفات موجود ہوں اسے دنیا کی کسی چیز کی محرومی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پہلی چیز امانت کی حفاظت، دوسری بات کی سچائی، تیسری اچھے اخلاق اور چوتھی حلال کھانا۔ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اعمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں ان اعمال میں سے ایک عمل کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا اور اس کو خوشی سے ہمکنار کرنا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے تو یہ طعنہ دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرو۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے سے دستبردار ہو جائے اس کے لیے جنت میں درمیان میں گھر بنایا جائے گا۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لوگوں کے لیے ہر وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ بہت زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ کثرت سے ہنسنا دل کی موت کا باعث ہوتا ہے، اس سے انسان کا دل مر جاتا ہے۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جب کسی بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس اپنی مغفرت کے لیے اعمال صالحہ بھی نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اسے غم میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کے گناہوں کی معافی کا سامان ہو سکے۔ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس میں مال و جمال میں تم پر فوقیت عطا کی گئی ہے تو تمہیں چاہیے کہ کسی ایسے آدمی کو بھی دیکھ لو جو ان چیزوں میں تم سے کم تر ہو۔ دانش مندی یہ ہے کہ تم کسی صاحب الرائے سے مشورہ کرو پھر اس کی اطاعت کرو۔ یہ بھی سنت ہے کہ آدمی اپنے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے گھر کے دروازہ تک آئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ جو تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس سے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتا ہے۔